کہ وہ ایک روایت یاد آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر اور عمر خطاب کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں جوتا جو تھا وہ گانٹنے والی بات سے یاد آ گئی، وہ جوتا گانٹ رہے تھے حضرت علی مرضی، اور وہ ذرا پیچھے تھے. تو آپ نے جس دیر میں انتظار ہو رہا تھا اس دیر میں فرمایا کہ ہم لوگ جو یعنی کہ ابو بکر، عمر اور رسول جو ہیں، یہ جب تلوار اٹھاتے ہیں تو یہ کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. تو کہا کہ وہ کون ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف نہیں، مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے تلوار اٹھانی پڑے گی. تو کہا کہ وہ جو جوتی کاٹ رہا ہے. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر خطاب جب گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس بات کا، تو انہوں نے آگے سے مسکرا کے دیکھا. اب وہ جو وقت جب آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کے ساتھ بھی اس کی امت نے انصاف نہیں کیا. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی لیں، حضرت موسیٰ لیں، وہ اوپر گئے، کہاں سے اللہ روٹیاں بھجوا رہا ہے اور وہ 40 دن نہیں گزار سکے. یہ تمام جو واقعات ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان سے جو میرا سبق ملتا ہے وہ یہ مجھے کہ جو استاد ہے وہ اپنے زمانے میں ان طالب علموں کو پیدا کرے جو کہ اس کی وراثت کو آگے چلا سکیں، علمی وراثت کو. مجھے لگتا ہے کہ اس میں جب یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں، تو اس حدیث میں آگے پیچھے اور کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو اتنا ہی رکھیں. اور علمیت علی کی جو فضیلت ہے وہ قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بزرگوں نے جو کچھ آج مولا علی مشکل کشا کی، اچھا عمر کے بزرگ نہیں، ویسے بزرگ، علم کے بزرگ ہیں یہ. بزرگی آتی ہی علم سے ہے، تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے. اس سے علم کا عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو عشق میں ڈوبی ہوئی گفتگو مفتی حنیف قریشی صاحب نے، اور پھر اس پر ماشاءاللہ جو ترا لگایا حضرت قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب نے، تو اب تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بات کریں کیا. لیکن ہم نے حصہ تو ڈالنا ہے، کیوں؟ ہم مولا کے ماننے والے ہیں. ان سے محبت کیے بغیر، مودت کے بغیر کچھ رہ نہیں جاتا. وہ محبت اور مودت کا فرق بھی علامہ صاحب انہوں نے بڑا اچھا سمجھایا، سنا کبھی آپ نے؟ میں عرض وہی کرنے لگا مختصر الفاظ میں. محبت اور مودت میں فرق ہے. جو آپ نے آیت کریمہ پڑھ کر اس کا ترجمے کا مفہوم عرض کیا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے، اہل بیت سے تم مودت رکھو. مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے. مچھلی اگر پانی سے نکال دی جائے تو مر جاتی ہے، پھر چھیلی جاتی ہے، پھر ٹکڑے کیے جاتے ہیں، علائشیں نکال دی جاتی ہیں، مسالوں میں گھنٹوں اس کو رچایا بسایا جاتا ہے، کڑاہا تیل کا کھولایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو پھر پکایا یا ابالا جاتا ہے، فرائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو مزے لے لے کر کے کھایا جاتا ہے. جب وہ پیٹ میں پہنچتی ہے تو کہتی ہے العطش العطش، پھر پانی مانگتی ہے. تو جب اہل بیت سے ایسی محبت ہو جائے گی نا کہ اہل بیت کے نام پہ مر مٹنے کا، کٹنے کا، صحبت تکالیف برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، تب تو جا کر ایمان مکمل ہوگی، تو ایمان مکمل ہوگا. خالی کھلی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے. بوٹی بوٹی پھر علی علی بوٹی پھر علی علی پکارے گی کہ ہاں بھائی یہ ہے بات. میں صرف اتنا عرض کروں گا، چونکہ ہماری نوجوان نسل بھی بہت کچھ ہمیں دیکھتی ہے، وہ سوال کرتے ہیں. میں پلیٹ فارم کا فائدہ اور ان بزرگوں کی حاضری کا فائدہ حاصل کرنا چاہوں گا. میری جہاں غلطی ہو میری اصلاح فرمائیں کہ لوگ بعض دفعہ سوالات ایسے عجیب کرتے ہیں، وہ مقابلے بازی کرتے ہیں. مقابلہ نہ کریں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے سب نوجوانوں کو، کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت سوالات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بات ہو گئی وہ بات ہو گئی. مقابلہ نہ کریں علی کا، اہل بیت کا مقابلہ نہ کریں. مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے آج بات کر دی نا کہ جی مقابلہ کیسا، مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. شاہ جی یہ علمی سوالات نہیں ہوتے، یہ پنگے والے سوالات ہوتے ہیں. بس جو بھی ہے، میں نے کہا نا آج علمی سوالات ہو نا تو ہمارے پاس اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اتنی مستند شخصیات کے سامنے میں نے عرض کر دیا نا، تو اب مجھے امید ہے میں نے غلط نہیں کہا. پنگا نہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے حضرت؟ مقابلہ ہی نہیں ہے. مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹیز یا کالجز میں جاتا ہوں تو ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیا جاتا ہے. اور ایک جو ہماری مشکل مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ محتاط، احتیاط کے نام پر کہ جی ہم اہل بیت کا اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں کرتے کہ کہیں ہم پر دوسرا، یعنی اہل تشیع کا، اہل سنت کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، کہ کوئی اہل تشیع کا ہم پر چھاپ نہ لگ جائے. کیا اہل بیت، مولا علی، کیا یہ صرف اور صرف اہل تشیع کے ہیں؟
کیا ہم اہل سنت کے نہیں ہیں؟ یہ کیوں ہم نے ایسے سمجھ لیا یا اپنے اوپر چھاپ ڈال دی ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہمارے بچے کو نہیں پتا اہل بیت کون ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی بات کے پیچھے نا ایک اور راز بہت بڑا چھپا ہوا ہے کہ ہم یونیورسٹیوں تک، کالجز تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم کسی کتاب تک نہیں پہنچ پاتے. ہمارے طالب علم سوال کرنا اپنا حق ضرور سمجھتے ہیں اور ہمارے موٹیویشنل سپیکرز یہ بھی کہتے ہیں کہ سوال پوچھنا اچھی بات ہے لیکن سوال وہ پوچھے جس نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہو. ہوم ورک کیے بغیر جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ سوائے مصیبت کے اور کچھ نہیں ہوتا. حضور اقدس امام علی سے جو مکالمہ ہے جس طرح سے میں نے پڑھا ہے وہ مختلف ہے. وہ عام طور پہ ہم اس کو بڑا مختصر دیکھتے ہیں کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. میں نے جہاں سے یہ پڑھا ہے وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ حجر اسود کے آگے کھڑے ہیں اور آپ نے 3 سوال کیے اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا. یہ ایک موقع ہے، بہت سے موقعوں پہ کہا ہوگا، یہ ایک موقع ہے. اس سے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے علی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں کوئی استفادہ نہیں لینا ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی منافع نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں نفع بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی لینا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. ایسا کیوں؟ تو آپ کا جو جملہ تھا نا علی کا، یہ جملہ بہت معنی خیز ہے. یاد نہیں تمہیں جب ہم اللہ کے سامنے تھے ایک عالم ارواح میں، تو جو روحیں وہاں قریب بیٹھی تھیں وہ جب زمین پر آ کے قریب بیٹھتی ہیں تو ان کو محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اپنائیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی شناخت یہ نہیں ہوتی کہ حنیف یہاں بیٹھا ہے، شہنشاہ یہاں بیٹھے، ان کی شناخت وہ ہوتی ہے عالم ارواح. اس جملے کی خوبصورتی پہ عمر خطاب کا جملہ تھا کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا علمیت کا درجہ ہے. اور باقی صحاب جو ہیں وہ حضرت علی کے علم سے فیض کیسے حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جیسے ہم محبت کرتے ہیں اور بہت ساری تعبیرات و تشریحات میں فالو کرتے ہیں حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کو، تو آپ نے ہماری جو تربیت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی صحابہ کا یا اہل بیت کا ذکر کریں نا جس ہستی کا، تو اس طرح کریں کہ لگے کہ بس یہی ہے. یعنی آپ کے انداز سے یہ مزہ لینے دیں. ایسے ذکر کیسے کریں؟ ڈوب کر کہ بس یہی ہے، یہی ہے. یعنی سننے والا یہ سمجھے کہ یہ یہی ہے، یہی ہے. اس لیے جب ہم لوگ صحابہ کرام میں سے حضور کی جو قربت والی مقدس ہستیاں ہیں، دیکھیں وہ لوگ دین کے امین ہیں. بے شک ہم تک حضور کے دین کا ایک بڑا حصہ آل بیت کے ذریعے پہنچا اور ایک بڑا حصہ ہم تک رسول اللہ کے صحابہ کے ذریعے پہنچا. اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جن کو رسول اللہ دین کا وارث بنا کر گئے، دین کا امین بنا کر گئے، تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کہ جو ہمیں دین سے دور کر دے. بے شک. اب دن ان کا ہوتا تو پھر ہم اس طرح بیان کرتے کہ دیکھنے اور سننے والے سنتے کہ یہی ہے. کیا بات ہے یار، آپ نے جو حل کر دیا. آج موضوع ہے میرے آقا و مولا، میری جان، میرا قبلہ، میرا عشق کا قبلہ، میری روح کی تسکین میرے آقا مولا علی کا چونکہ دن ہے، تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے، ہم اہل سنت و جماعت بالکل ہماری کتابوں میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ مولا کائنات مولا علی پاک کے بہت سارے ایسے خاصے ہیں کہ جو کسی اور میں نہیں ہیں. اچھا. یعنی کہ خواص جو ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ لا تعداد اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی کے اندر نہیں ہیں. ان میں سے جو ایک چیز ہے وہ عالمیت مولا علی ہے. یعنی مولا علی عالم الصحابہ ہیں بعد رسول اللہ. حضور کی پوری امت میں رسول اللہ کے بعد جو ہستی سب سے بڑی عالم ہے وہ ہستی مولا کائنات کی ہے. اور یہ کوئی قیاسی مسئلہ نہیں ہے. نسائی شریف کی حدیث موجود ہے کہ ایک دن بی بی پاک سرکار کے پاس بیٹھی ہیں تو باپ اور بیٹی پیار پیار کی باتیں کر رہے ہیں، تو عذرائے مزاج جیسے بیٹی کہتی ہیں ہاں جی میری شادی آپ نے کر دی، اور پیار کا کیا نا، علی سے کر دی آپ نے میری شادی. اللہ کو رسول اللہ نے فرمایا بیٹی میں نے تیری شادی اس سے کی ہے کہ اقدمہم سلمن، جو سب سے پہلا مومن اور مسلمان ہے، اعظمہم علمن، سب سے بڑا علم والا ہے، واقدمہم حلما، اور حلم میں بھی اس جیسا کوئی بھی نہیں. علم الگ ہے، حلم الگ ہے. علم اور سلم، تین چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. تو اس حوالے سے یہ نص موجود ہے. اور خود رسول اللہ کے صحابہ یہ کہتے تھے
کہ علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں. اور جو آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیے تو یہ ایک موقع نہیں ہے, کئی موقع ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد مقامات پر, اور سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کائے کی فکر جب علی ہم میں موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کس بات کا مسئلہ ہے, کوئی علم کا مسئلہ, علی ہم میں موجود ہے. اور پھر حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوا, اور پھر حضور نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابوا. اب چونکہ حدیث پوری ایسے نہیں ہے, حدیث ایسے انا مدینۃ العلم والی بابوا من اراد العلم فلیات الباب, جس سے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. یعنی اس دروازے پر اچھا, پوری حدیث نہیں کسی نے سنا نہیں,